اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں، مارا گیا تھا جنگ میں ہارا نہیں تھا میں، مجھ سے ہی مجھ کو وقت نے تفریق کر دیا، جو تیرے سامنے تھا وہ سارا نہیں تھا میں تیرے چونچلوں پہ انا کیسے بیچتا، اے زندگی غلام تمہارا نہیں تھا میں، پہلو میں ہو جو دل تو ذرا پوچھ کر بتا، کل تک تمہاری آنکھ کا تارا نہیں تھا میں، اس شخص سے نبھا تیرا کیوں نہ ہو سکا جس کی وجہ سے تجھ کو گوارا نہیں تھا میں، دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا، باہر کے دشمنوں سے تو ہارا نہیں تھا میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور یہ نصیر بلوچ کا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک محلے میں ایک ٹھاکر صاحب رہا کرتے تھے۔ محلے کے جو دوسرے لوگ تھے، یہ ہندوستان کی بات ہے، وہ برہمن تھے اور ٹھاکر صاحب روز مرغی کھایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جا کے پنڈت صاحب کو کہا کہ پنڈت صاحب ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ مرغی کھانا چھوڑیں۔ پنڈت صاحب نے سمجھایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ برہمن بن جائیں۔ انہوں نے کہا جی جو آپ کا حکم۔ انہوں نے گنگا جل ان کے اوپر چھڑکا اور کہا کہ آج کے بعد آپ برہمن ہو گئے۔ رات کو پھر سے گھر سے بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو گئی چکن کی۔ تو گئے تو ٹھاکر صاحب آگے کیا کر رہے تھے کہ ٹھاکر صاحب چکن کے اوپر گنگا جل چھڑک کے کہہ رہے تھے تم پہلے چکن تھے اب آلو ہو گئے ہو۔ تو ایسی ہی صورتحال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرف سپریم کورٹ کو یہ رجوع بھی کرتا ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے وضاحتی آرڈر کے حوالے سے تکنیکی غلطیاں بھی نکالتا ہے۔ درخواست کے اندر موقف یہ اپنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے دستاویزات پر کمیشن سے جواب طلب نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی۔ اب اس میں لہجہ دیکھیے درخواست کے اندر جو استدعا کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدالت 14 ستمبر کے وضاحتی حکم نامے پہ نظر ثانی کرے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات جو تھیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اور سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی ہے۔ موقف اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں کے اوپر مبنی ہے، یعنی 8 ججز نے مفروضات کے اوپر فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا ہے۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے اور سپریم کورٹ ارکان کو 15 دن دے کے آئین کے الفاظ کو تبدیل کر چکی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے انڈیکیٹ کیا کہ آپ نے آئین کی پامالی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈیکلیریشن جمع نہیں کروائے گئے اور رولز 94 جو ہے وہ انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے، یعنی 39 اگر نہیں بنتے تو پھر 39 کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا۔ درخواست میں مزید لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ججز چیمبر میں جا کے دستاویزات جمع کروائیں، وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے کسی فارم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن استدعا کرتا ہے کہ نظر ثانی پہ فیصلہ ہونے تک حکم امتناع دیا جائے۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر وضاحت میں یہ کہا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلوں میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے اور وضاحت کے اندر یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کیا جا چکا ہے، اور جب آپ نے ان 2 شخصیات کو عہدیدار تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حیثیت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور اب وہی سخت رد عمل جو ہے وہ ان کی نظر ثانی اپیل میں واضح ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حق کا دعویٰ نہیں انہوں نے کیا تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کسی سے کوئی مال برآمد ہوا اور مال کی برآمدگی ہونے کے بعد ایک حق کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے۔ ایک شخص گیا، اس نے حق کے دعویٰ کیا کہ یہ مال میرا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا، جس کا وہ مال ہے وہ نہیں کر رہا، معصومیت میں نہیں کر رہا، کیسز کو چلانے کے حوالے نہیں کر رہا، یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن شواہد ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لی، گواہ دیکھ لیے، سارا کچھ دیکھ لیا، آپ کو معلوم پڑا کہ یہ مال اس کا ہے، اور مال بھی 2 نمبر کا نہیں ہے، 1 نمبر کا مال ہے، لیکن وہ نہیں بول رہا، تو کیا وہ مال اس کو نہیں ملے گا؟
کیا آپ وہاں پہ نئی اختراع نکالیں گے کہ بھائی یہ حق دعویٰ نہیں کر رہا، مال اس کو ہی دیں گے؟ جو بیچ میں سے اٹھ کے آیا، جسے پتا ہے کہ مال مفت دل بے رحم ہے، ہم جا کے اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم لے لیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ نہیں بولے گا، وہ بولے گا تو پھنس جائے گا، یا وہ بولے گا تو اس کے اوپر ہم اس کو دبا لیں گے، تو اس لیے وہ حق دعویٰ نہیں کر رہا تو مال نہیں دیں گے۔ تو کیا اسی اصول کے اوپر آپ نے پورے قانون کو چلانا ہے؟ اور پھر جس طریقے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے سپریم کورٹ کے لیے، یہ توہین عدالت کا ایک بڑا مواد ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی میں احتجاج سے متعلق اپنی حکمت عملی کو مرتب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں علی امین گنڈاپور، وہ احتجاج کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ پی ٹی آئی کارکنان 2 بجے لیاقت باغ انہیں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور قیادت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ پہنچیں، جو راستے ہیں اس کی بندش کی صورت میں جو جہاں تک پہنچے وہیں احتجاج کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک جگہ پہ نہیں کریں گے، مختلف جگہوں پہ کریں گے، اور ہر جگہوں کو احتجاج والی جگہ بنائیں گے۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور کے پی سے قافلے راولپنڈی آئیں گے۔ گرفتاریوں کی صورت میں انصاف لائر فورم جو ہے وہ قانونی معاونت دے گا۔ وکلا کو خصوصی طور پہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو راستوں کی بندش کی صورت میں متبادل راستوں کا پلان بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہے احتجاج کی صورتحال کہ جو ان کی حکمت عملی ہے۔ اب اس ضمن کے اندر شیر افضل خان مروت کہتے ہیں کہ میں تو لیاقت باغ ہی جاؤں گا، جو جلسے کی جگہ ہے، میں تو وہیں پہنچوں گا۔ اب وہ دوسرے پارٹی کارکنان کو بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی وہیں پہنچو۔ اب یہ تو پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو میں وضع پہلے ہی کر چکا تھا 2-3 دن پہلے، کہ یہ کریں گے کیا، احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کریں گے اور ہر جگہ پہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کی پلاننگ یہ ہے، سننے میں یہ ہے کہ کل راولپنڈی کے اندر جو موبائل فون سروس ہے وہ جزوی طور پہ معطل ہوگی۔ کل آمد و رفت جو ہے اس کو بھی محدود کیا گیا۔ کل موٹر وے کے اوپر بھی آپ کو بندش دیکھنے کو ملے گی، اور کل کے دن سیکیورٹی کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کی جائے گی۔ کل کے دن کم و بیش 1000 سے زائد گرفتاریوں کے امکانات ہیں، اور یہ کوشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ 1000 کے قریب کارکنان، رہنماؤں، مقامی عہدیداروں یا ان کو چیزیں فراہم کرنے والے، ان پہ سہولت کاری کا الزام لگایا جائے گا کہ یہ آئین و قانون کے مخالف اقدامات کی سہولت کاری کر رہے تھے، تو ان کے لیے گرفتاریوں کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ اور کل کے دن اب دیکھیے کہ عوام کدھر سے نکلیں گے، لیکن یہ ایک چوٹ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی لگانا چاہتے ہیں۔ وہ چوٹ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ جو آج معاملہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں NA-97 کے حوالے سے، علی گوہر بلوچ کا جو معاملہ تھا، کہ جس میں سعد اللہ بلوچ جو ان کے ہی کزن ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو امیدوار تھے ہدایت اللہ بلوچ، وہ بھی ان کے کزن ہیں۔ عائشہ رجب بلوچ وہ علی گوہر بلوچ کی بڑے بھائی کی کیا نام ہے اہلیہ تھیں، اور اسی وجہ سے یہ سارے آپس میں بٹ گئے، اور پھر بٹنے کی صورتحال کیا ملی کہ سعد اللہ بلوچ انہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا ووٹ مل گیا۔ اب سعد اللہ بلوچ کے مخالف یہ گئے کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، تو سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا، سپریم کورٹ نے پہلے ریجیکٹ کر دیا، نظر ثانی گئی وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، اب وہ سیٹ جو ہے وہ انہی کے پاس رہ گئی۔ اور اب یہ جو فیصلہ ہے یہ نعیم اختر افغان نے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو دوسرے جج تھے وہ جج ہیں جو ججز کمیٹی کا حصہ بنے، امین الدین خان صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور یہ کیس جو ہے فارغ کر دیا۔ اب اس پہ دھچکا لگا حکومت کو۔ اب یہ جو دھچکا لگا ہے اس کے متبادل حکومت نے بھی دھچکا لگانے کی کوشش کی کہ احتجاج کی صورت میں پھر منظم ہونے کی کوشش کریں گے، پھر ان کے اندر جاگے گا پی ٹی آئی کا کارکن ہونا، انصاف پسند ہونا، اپنا حق وصول کرنا، ایک نیریٹو کے اوپر کھڑے ہونا، نظریات کی بنیاد کے اوپر جنگ لڑنا، یا حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھانا۔ انہوں نے بلوچستان سے ایک آزاد امیدوار تھے جو حمایت یافتہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، عادل بازئی، ان کے بارے میں خبر یہ چلائی کہ عادل بازئی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو گئے، تاکہ وہ جو دوسرے ٹارگٹس کیے ہوئے تھے لوگ کہ ان کو مختلف پارٹیز کے اندر شامل کرنا ہے، بعد کا فیصلہ دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ جو آزاد ہیں ان آزاد کو کھینچ لیا جائے، تو جن کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے حوالے سے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پارٹی میں کیسے شامل ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ 15 دن کی مہلت دی نہیں جا سکتی، 3 دنوں کی مہلت ہے، تو اب وہ کس طریقے سے شامل کر لیے؟ دوسری بات یہ کہ اسی پہ ہی صرف اکتفا نہیں کیا، جو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، اس پہ عادل بازئی کی جو رکنیت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ظاہر کی گئی ہے، ان سے وابستگی ظاہر کی گئی ہے۔ بھانڈا
تھوڑی دیر میں پھوٹ گیا. سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص نے عادل بازئی کو ٹیگ کیا اور انہوں نے کہا جی حضور اس بارے میں اپنی وضاحت جاری کریں. انہوں نے کہا جی فیک نیوز ہے. وہاں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے بلوچستان والے, انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی نمائندہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو وہ نہیں ٹوٹ سکتا, اور یہ آپ کی خام خیالی کے توڑ لیں گے. لیکن بڑے بڑے میڈیا چینلز پہ یہ خبریں چلا لی گئیں. اب اس طریقے سے وہ جو پلان بنایا گیا وہ تو بیچ چوراہے ہڈیاں پھوٹ چکی ہے. کل کے دن بڑا پلان ہے, کل کے دن بڑی تیاری ہے, اور دونوں اطراف کی ہے. دعا یہ ہے کہ گھمسان کا رن نہ پڑے, میرے ملک کے لیے کوئی ابتر صورتحال نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.